بندہ آیا بڑے دور سے مسافر، مسجد میں دیکھا علی کو بیٹھے، پہچانتا نہیں تھا، کہتا ہے اوئے دیوانے، باہر سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے۔ فرمایا وہ سامنے جو دروازہ ہے نا، دستک دو، یہاں سے مل جائے گا۔ دوڑتا آیا، دستک دی، اندر سے امام حسن باہر آئے، لے گئے، فرمایا آؤ بیٹھو، بٹھایا، بٹھا کر جہاں اور کئی لنگر کھا رہے تھے اس کو بھی لنگر حیدری کھلا دیا۔ کھا کے نا جب اٹھنے لگا تو تھوڑا سا نا اٹھا کے، تو امام حسن آئے، آپ نے دیکھا، دیکھ کے نا فرمایا کھا لیے؟ کہتا ہے کھا لیے۔ فرمایا رج کے؟ کہتا ہے رج کے۔ فرمایا سیر ہو گئے؟ سیر ہو گئے۔ تو یہ کس کے لیے لے کے جا رہے؟ یہ کس کے لیے لے کے؟ کہنے لگا اصل میں پتہ ہے معاملہ کیا ہے، میں آیا تھا نا، باہر ایک بندہ مسجد میں بیٹھا تھا، اس سے میں نے پوچھا تھا یار مجھے کہیں سے کھانا ملے گا، اس نے مجھے ادھر بھیجا تھا اور وہ خود سوکھی روٹیاں چبا رہا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ اس نے مجھے یہ گھر بتایا تھا میں خود کھا جاؤں، اس کے لیے نہ لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر! امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے حسن کہنے لگا اوے بندہ خدا، جس گھر سے کھا کے اٹھا ہے اس گھر کا سربراہ وہ میرا بابا علی وہاں بیٹھا ہے۔ خود رہتے ہیں بھوکے، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ! امام حسن حسین بیمار ہوئے نا، پتہ ہے حضرت مولا کائنات سیدہ زہرا پاک، حضرت سیدہ فضا جو خادمہ تھی، تینوں نے کہا جی ہم روزے رکھیں گے نظر مانی، اللہ تعالیٰ حسن کو ٹھیک کر دے، حسین کو ٹھیک کر دے۔ جب دونوں ٹھیک ہو گئے نا، روزہ رکھا، مولا کائنات دن کو گئے مزدوری کی، کچھ لایا، شام کو تیار کیا، روٹی پکا کے رکھی سامنے، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ آواز آئی اِنَّا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازے پہ آواز آئی میں مسکین ہوں، کھانے کو کچھ چاہیے دے دو۔ علی مولا نے سیدہ زہرا کو دیکھا، بول کیا کرنا ہے؟ سیدہ زہرا کہنے لگی آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میں بھی دینا چاہتی ہوں۔ اے فضا تو بول تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میں بھی دینا چاہتی ہوں۔ اے حسن تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں بھی دیتا ہوں۔ اے حسین تو بول تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا جو مسکین آیا ہے اسے کھلا دو، ہم تو نبی کے گھر والے کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اٹھایا دے دیا، روزہ پانی سے کھول لیا، اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر شام تیار کی روٹیاں، دروازے پہ آواز آئی انا 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 اسیر، او میں قیدی ہوں مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں قیدی آیا ہوں کچھ کھانا چاہیے۔ سب نے کہا دے دو۔ خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلاتے ہیں، کتنے لجپال ہیں دے دیا، روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، شام ہوئی، دستک ہوئی، یتیم ہوں، فرمایا دے دو اٹھا کے،
بات ختم، دے دیا، روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ میرے کریم آقا نماز پڑھا کے نا سیدھے کاشانہ علی پہ جلوہ گر ہو گئے، چہرہ دیکھا مولا علی کا زرد پڑا ہوئے، حضرت سیدہ کائنات کا زرد پڑا ہوئے، حسن و حسین کا زرد پڑا ہوئے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو، بولے نہیں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ میرے شہزادوں کے چہرے پر زردی کیسی ہے؟ حضرت فضا کہنے لگی سونا 3 دن ہو گئے ہیں کھایا کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، علامہ صفوری لکھتے دروازے پہ دستک ہوئی، سونا پکا ہوا کھانا آ گیا، دے کے نہ دینے والا چل دیا، اندر آیا، سرکار نے فرمایا علی کھاؤ، زہرا کھاؤ، حسنین کھاؤ، کھایا، کھا چکے نا۔ فرمایا پتہ ہے کھانا کو کہاں سے آیا تھا؟ پتہ ہے کہاں سے آیا تھا؟ یہ ادھر کا نہیں ادھر کا تھا، ادھر کا نہیں ادھر کا تھا۔ فرمایا کائنات والوں کو ہم اس ارادے سے کھلاتے ہیں کہ ہم انہیں ادھر کا کھلائیں، رب ہمیں ادھر کا کھلا دے۔ ادھر سے آیا تھا۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ دروازے پر نا دستک ہوئی، کہنے لگ پھر دستک ہوئی۔ جب یہ کھانا آیا تھا نا، یہ کھانا، پھر دستک ہوئی دروازے پہ، تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں دینا۔ جب یہ گانا آیا نا پھر آواز آئی، فرمایا نہیں دینا۔ علی مولا حیران ہو گئے، یا رسول اللہ تو سانتے نہ کدی کیتی نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اصل میں توجہ کرنا، فرمایا یہ جو آیا تھا یہ شیطان تھا، شیطان چاہتا تھا کہ جنت کا کھانا محمد کے گھر والے نہ کھا سکیں، اس لیے میں نے نہ کی۔ پتا چلا محمد عربی کے دروازے سے نہ صرف شیطان کو یا شیطان کے چیلوں کو ہوتی ہے، جو کہے نا نبی نہیں دیتا سمجھ لینا پھر وہ کیوں؟ نبی نے نہ تو اپنوں کو کی نہیں، فرمایا نہ شیطانوں کو ہوتی ہے، رحمان والوں کو نہیں ہوتی، تو فرمایا نہیں دینا، ان کو کھلا دیا۔ پھر فرمائیے دروازے پہ جو آیا تھا اسیر بن کے، قیدی بن کے، یتیم بن کے، مسکین بن کے، پتہ ہے کون تھا؟ بولو بولو، ہاں یہ جبریل تھا۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا میں تمہیں سکھا رہا ہوں، خیرات لینی ہو تو آل محمد کی دہلیز سے لینی ہے، اور لینی اکڑ کے نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ ہوتے ہیں، نہیں، اکڑ کے نہیں لینی۔ میں جبریل نوریوں کا سردار ہو کے دہلیز فاطمہ پہ آ کے یہ نہیں کہتا میں جبریل ہوں، میں کہتا ہوں میں مسکین ہوں، میں یہ نہیں کہتا یہاں فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ آ کے، میں یہ نہیں بولتا کہ میں وہ ادھر کا اپنا بادشاہ ہوں، میں آ کے کہتا ہوں میں قیدی ہوں، میں یتیم ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ تمہیں سکھانے کے لیے جب محمد عربی اور آپ کے گھرانے سے لینے آؤ، اکڑ کے نہ آنا، جھک کے آنا، جو مانگو گے یہ دیتے جائیں گے، کسی چیز کی نہ نہیں ہوگی، نہیں کریں گے، جو مانگو گے یہ تمہیں عطا کر دیں گے، مل جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا یہ گھرانہ لجپال گھرانہ ہے۔ کیسا گھرانہ ہے؟ بولیے، لجپال گھرانہ ہے۔ یہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں، دینے والے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، سمیٹ نہیں سکتا۔ امام زین العابدین نے ایک بندے کو دیا نا، دیتے گئے، فرمایا ہوں چوک نہیں سکتا نا تے مزدور بلا، پھر مزدوری بھی اسی جیسا۔ یہ زین العابدین نے بندہ آیا نا، فرمایا اس کو دو،
اپنے خادم کو کہا دو، اس نے 3-4 توڑے بھر کے دے دیے، اس نے 3-4 نا وہ بڑے بڑے اپنا جو ہے وہ تھیلے بھرے جس وقت نا مال کے روپیہ کے، تو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ فرمایا اب ایسا کر مزدور لے آ، مزدوری ہم دیتے ہیں۔ ایسا کون ہوگا؟ خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے لجپال ہیں گھرانے والے۔ تو بات چلی تھی قرآن بھی بے مثال اور میرا نبی بھی بے مثال۔ علی نے کہا زمانے والوں جسے دیکھو نا کہ سرکار کی مثل کا دعویٰ کرے، سمجھ لو کہ یہ جھوٹا دجال اور کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب نبی جیسا میں علی نے نہیں دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ہے ہی نہیں، نہ آدم سے لے کر آج تک اور نہ قیامت تک آگے آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے آپ کے گولڈے کے شاہ پیر مہر علی شاہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، ان جیسا کوئی آیا؟ فرمایا نہیں۔ ان جیسا کیسے آتا؟ فرمایا آتا تو تب کہ جب رب بناتا، تو رب نے نہیں بنایا تو آتا کیسے؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا میرا پیغام یہ ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ فرمایا میرے سونے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ سیری کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ سیری کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کا یہ اہتمام کرنا، اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ میرا آپ کا بیٹھنا جو ہو سکا ناقص ہمارے ایک علم میں تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے درست کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں عید کی نماز تقریباً 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد کا معاملہ ایک اور اعلان خاص وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم اگلے رمضان سے پہلے کوشش کریں گے، انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے کہ یہاں پر ایک پیر میرے علی کے نام سے مدرسہ قائم کریں۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے؟ کون کون تیار ہے؟ اگلے رمضان سے قبل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، تو کیا خیال ہے آپ احباب ہیں؟ اور ایک بات میں واضح پہلے بھی شاید کہی تھی، ایک بچہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ ہم وہ انشاءاللہ میں اور تو کچھ نہیں، گولڈے کے شاہ کی چوکھٹ چوم کے اتنا کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ ہم حفظ میں اس کو وہ یاد کروائیں گے جو 9 سال پڑھ کے بندہ نہیں یاد کرتا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اگر کوئی دوست تعاون کرنا چاہیں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستوں سے۔ کرے گا جب تک یہ سلسلہ چلے گا اس کا نام پہلوں میں شمار ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اصل میں تو وہ سرکار نے فرمایا جو پہل کرتا ہے، فرمایا وہ ایک اکیلی نیکی نہیں کرتا، پیچھے جتنے نیک آئیں گے وہ ساری نیکیاں انہیں بھی ملیں گی، اس کو بھی ملتی جائیں گی۔ تو اس لیے تعاون بھی اس حوالے سے اپنا جو وہ ہمارے صاحبان سے باقاعدہ مدرسے کا اس حوالے سے ایک نام لے کر، تو انشاءاللہ ہم رمضان سے قبل جو بھی ہوگا مکمل طور پہ وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ مقصد یہ ہے تاکہ یہ کہ تعلیمات کا سلسلہ باقاعدہ یہاں جاری و ساری ہو سکے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صرف ایک شعر درود و سلام کا اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، آپ شعری کریں۔ مصطفیٰ شب اسرا کے دورا پیدا
میں جنت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ سارے احباب اپنا جو وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر لیں، دعا، اور اس کے بعد باقاعدہ ترتیب سے جس طرح پہلے آپ بیٹھے تھے اس طرح باید تشریف رکھنا ہے۔ اوپر بھی اہتمام ہے، آپ سارے احباب شریک کر کے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہی ہمارا یہ پروگرام انعقاد کرنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہی جتنے بھی احباب جہاں سے دور دراز سے سفر کر کے آئے، مولا سب کو قدم قدم میں کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ مولا سب کو اس کے تصدق سے دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کی دنیا آخرت کو بہتر فرما۔ یا الہی اپنے حبیب علیہ السلام کے تصدق سے مولا یہ جن دوستوں نے اہتمام کیا ان کو دنیا آخرت میں اپنا خصوصی فضل عطا فرما۔ یا الہی آئندہ بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کی آل اصحاب اولیاء کا پیار، ذکر، سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا الہی جو مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی جتنے احباب ہاتھ اٹھائے، جو بھی دل کے اندر نیک دعائیں لیے کھڑے ہیں، مولا سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو حالت ایمان میں زندہ رہنے، حالت ایمان میں دنیا سے جانے اور حالت ایمان میں بروز قیامت اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔